بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا فرسٹ سیشن آف ایسے. سب سے پہلے تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس میں وی ول ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا نیٹی-گریٹیز آف دا ایسے رائٹ ناؤ، بلکہ ہم سلولی گریجولی اپنی پیس بلڈ کریں گے. تو آج کے پہلے سیشن کا جو مقصد ہے اس میں ہم لوگ سب سے پہلے ایسے کی ٹائپس دیکھیں گے جو کہ میں نے انڈرسٹینڈ کی تھرو آؤٹ مائی CSS جرنی، اور کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آئی تھنک سب کو پتہ ہونی چاہیے جو بھی اس ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے فار ایسے. تو شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ لوگوں کو سب کو ایڈوائز کروں گا کہ کرنی ہے وہ ہے ریڈ. اور ریڈنگ سے مراد آبویسلی ہر جو بھی CSS ایسپیرنٹ ہے وہ جانتا ہے کہ پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بٹ صرف کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ کر استعمال کرنا دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو سب سے پہلی چیز جو میری آپ سب کو ایڈوائس ہوگی وہ ہے کہ ریڈ. اینڈ وائی ریڈ؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلا سب سے تو یہ کہ آپ کی نالج بیس بلڈ ہوتی ہے، آپ کا جو انفارمیشن بیس ہے دیٹ از دا کی ٹو یور سکسیز ان دا CSS ایگزام. تو دا مور نالج یو ہیو دا بیٹر اٹ از. یہاں پر ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمیں CSS کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں اسے کہیں ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. تو اس میں میری ایڈوائس سب کو جنرلی یہی ہوتی ہے کہ اپنا جو آپ لکھ رہے ہیں اپنے ایک سائڈ پہ ایک ڈائری ضرور مینٹین کریں اگر آپ چاہیں، بٹ دیٹ ڈپینڈز اپون یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ لکھنے سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو ڈونٹ ڈو دیٹ. سیو یور ٹائم اینڈ ورک اسمارٹ. تو سب سے پہلی ایڈوائس بیک ٹو وٹ آئی واز سیئنگ، ریڈ ایز مچ ایز پاسبل اینڈ ریڈ ایز وائڈلی ایز پاسبل. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سیریس قسم کی کتابیں پڑھیں، بلکہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کچھ کتاب پڑھیں، اس سے آپ کا نالج بیس بلڈ ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی سفیشینٹ. تو پہلا پرپز تو ہمارا اچیو ہو گیا نالج، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اینڈ مور ریلیونٹ فار دا ایسے ایگزام از دا ایکسپریشن. پڑھنے سے ہمارا ایکسپریشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ہمارا انداز بیان بھی امپروو ہوتا ہے، اینڈ جنرلی ہماری جو گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوتی ہیں. اس لیے پڑھنا از ناٹ جسٹ گڈ فار نالج بٹ آلسو فار یور ایکسپریشن. تو ٹرائی ٹو ریڈ ایز وائڈلی ایز پاسبل ایز مچ ایز پاسبل. سو دیٹ از دا ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ ایڈوائز آل آف یو. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا پڑھیں. تو سب سے پہلی چیز تو آبویسلی سب کو پتہ ہے ڈان اخبار پڑھنا بہت ضروری ہے. اس میں بھی آپ نے صرف اور صرف اس طرح نہیں کرنا کہ ہر پیج کو پڑھیں، بلکہ ایڈیٹوریل آپ کے لیے ایسے کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے امپورٹنٹ ہے. اوپینین پیجز بہت امپورٹنٹ ہیں، اینڈ آف کورس باقی اخبار میں دا بزنس سیکشن، دا فرنٹ پیج اینڈ دا انٹرنیشنل سیکشن اسٹینڈ آؤٹ آف آل آف دا سیکشنز آف دا نیوز پیپر. تو اس کے علاوہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ 5-6 کتابیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کے سوشو پولیٹیکل کلائمیٹ کے اوپر، اور وہ پڑھنے سے بھی ہر CSS ایسپیرنٹ کے لیے تیاری میں کافی مدد ملتی ہے. ان میں سے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فار ایگزامپل گورننگ دی انگورنیبل ایک کتاب ہے، ڈاکٹر عشرت حسین نے لکھی تھی. وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو پاکستان کے اکنامک بیس کا، پاکستانی گورننس سسٹم کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا. اسی طرح ایک اور کتاب ہے پاکستان ہارڈ کنٹری، جو کہ پاکستان کے ڈائنامکس کے اوپر گفتگو کرتی ہے. وہ کتاب پڑھنے سے بھی آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہو جائے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشیل فار یو. اسی طرح کچھ اور بھی کتابیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو ریکمینڈ کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کتاب پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف CSS کی تیاری یا ایسے پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ آف کورس اٹ میکس یو بیکم اے مور نالجیبل اینڈ اے ویل راؤنڈیڈ پرسن. تو کتاب کو اس نیت سے بھی پڑھیں. تو نالج اور ایکسپریشن یہ دونوں چیزیں آپ کی امپروو ہوتی ہیں. ایک سوال اکثر اٹھتا ہے کہ کیا فکشن پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اٹ از ٹرو کہ فکشن پڑھنا جو ہے زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نان فکشن، لیکن وہاں پر یہ چیز یاد رکھیے کہ آپ کا نالج کا کمپوننٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپریشن جو ہے دے آر گوئنگ ٹو بی ایکسلنٹ. آپ کا ایکسپریشن بہت اچھے طریقے سے امپروو ہوگا، کیونکہ آبویسلی فکشن رائٹنگ جو ہے وہ ایک ایکسپریشن کو مولڈ کر کے بنتی ہے. ہاؤ ایور ایک اور میری ایڈوائس یہاں پہ رہتی ہے کہ ایکسپریشن کو آپ نے یہ ضرور جج کرنا ہے کہ فکشن کی ٹون اور نان فکشن کی ٹون بہت ڈفرینٹ ہے. اور چونکہ ہمارا ایگزام ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے تو یہاں پر جو ٹون ریکوائرڈ ہے دیٹ از ناٹ اے مور فکشنائزڈ سارٹ آف اے ٹون، بٹ دے ریکوائر اے مور سیریس، مور سومبر ٹون دیٹ کمز فرام دا نان فکشن پارٹ آف دا ریڈنگ. ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو ساتھ میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن ضرور کریں، لیکن انڈر لائن الفاظ کی ریسرچ کرنے سے پہلے ٹرائی ٹو ڈرائیو دا میننگ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ. جو پورا سینٹینس لکھا گیا ہے اس کو پہلے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا وہ لفظ جو ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جس کا میننگ نہیں پتہ، وہ اوور آل کانٹیکسٹ کے اندر کہاں فٹ ہوتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ فرام دا کانٹیکسٹ. آئی تھنک دیٹ ایکسرسائز ول ریئلی ہیلپ یو گو اے لانگ وے ان یور CSS پریپریشن. تو یہ تھی میری پہلی ایڈوائس کہ نالج اور ایکسپریشن بلڈ کرنا جو ہے
وہ ریڈنگ سے امپروو ہوگا. دوسری چیز جو ہے وہ ہے کراس ریفرنس. کراس ریفرنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو نالج گین کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا. نو میٹر آپ نے اس کو کسی آپشنل سبجیکٹ کی تیاری کے وقت پڑھا ہو یا کسی اور کسی اور کمپلسری سبجیکٹ کے ٹائم پر پڑھا ہو. اب اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں جب ایس اے کا ایگزام دے رہا تھا CSS میں, تو کوٹیشن جو میں نے انکلوڈ کیا تھا دیٹ واز ڈیموکریسی ڈائز ان ڈارکنیس. اب یہ جو کوٹیشن تھا یہ مجھے کہاں سے آیا, تو میں یہ بتا دوں کہ آئی نیور ریئلی میمورائز دس کوٹیشن فار دا پرپز آف دا ایس اے ایگزام. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. واٹ ہیپن واز کہ میں واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹ اکثر وزٹ کرتا تھا وائل پریپیئرنگ فار دا ایس اے, اور یہ جو کوٹیشن ہے یہ واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹ پہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو میں نے یہی کوٹیشن وہاں پر استعمال کی تھی, وہاں پر پڑھی دیکھی تھی, اور آئی تھاٹ کہ جو ایسے میں لکھ رہا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کوٹیشن فٹ آتی ہے. سو اگین میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اٹ واز ناٹ فار دا پرپز آف دا ایسے اونلی. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا, آئی فاؤنڈ اٹ فٹ اینڈ آئی فٹڈ اٹ ان مائی ایسے. تو آپ نے بھی یہ چیز اپنی ضرور دھیان میں رکھنی کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ جنڈر اسٹڈیز میں پڑھ رہے ہوں, کرمنالوجی میں پڑھ رہے ہوں, یا پاکستان افیئرز میں پڑھ رہے ہوں, اگر وہ نالج فٹ ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو فٹ نالج آف ڈفرنٹ پیسز فرام ڈفرنٹ پلیسز ان ٹو یور ایسے, تو یو مسٹ ڈو دیٹ. دیٹ از سیکنڈ ایڈوائس دیٹ ول ہیلپ یو گو اے لانگ وے ان یور CSS ایسے. اور ہم جیسے آنے والے سیشنز میں اپنا پورا آؤٹ لائن بنائیں گے اور جب ہم اپنا ایسے دیکھیں گے تو یو ول ریئلائز کہ کتنی امپورٹنس ہے آف دا کراس ریفرنسنگ وائل میکنگ یور CSS ایسے آؤٹ لائن. تو یہ میری 2 ایڈوائس ہیں. تیسری ایڈوائس جو ہے وہ ہے کہ اپنا جو رائٹنگ اسٹائل ہے, ٹرائی ٹو ایمیولیٹ اے مور ایڈیٹوریل اسٹائل آف رائٹنگ. ایڈیٹوریل اسٹائل آف رائٹنگ کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل جو آپ کا ڈان کا ایڈیٹوریل ہے, اس کا ایک مخصوص اسٹائل ہے, ایک مخصوص اس کا طریقہ کار ہے, اور اگر آپ اس کو ایمیولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز شاید تھوڑے زیادہ ہو جائیں, بیکاز دیٹ از دا اسٹائل دیٹ آئی فالوڈ.